بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام قریبات کے ساتھ میں ہوں انصر وڑائچ۔ ناظرین کرام، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی میں کیا کچھ ہوا آج کے ویلاگ میں یہ بھی بتاؤں گا، اور ساتھ میں آج 3 دوستوں کی کہانی بتاؤں گا جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنے گی۔ وہ 3 دوست کیا ہیں اور آج ان کی دوستی میں کیا دراڑ آ چکی ہے، آج یہ بھی دیکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرنے سے میری صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز تقریباً 11 سے پونے 11 بجے خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے جسٹس یحییٰ افریدی کا نام فائنل کر دیا ہے نئے چیف جسٹس کے لیے۔ اس حوالے سے 3 نام زیر غور آئے تھے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی تھے۔ ناظرین کرام، پارلیمانی کمیٹی میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس نام کو پیش کیا وہ تھا جسٹس منصور علی شاہ، اور اسی نام کی حمایت میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جو ایک ممبر ہے پارلیمانی کمیٹی کا، اس نے بھی اس کی حمایت کی، یعنی کہ ٹوٹل 4 ووٹ جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ لیکن جب مسلم لیگ نون کے 4 جو اراکین اسمبلی جو ممبران ہیں، انہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی کی پرچی جب نکالی تو اس کی حمایت میں MKM جو ان کا ایک نمائندہ پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہے، وہ حمایت میں سامنے آ گئے، یعنی کہ 5 اور 4 کی یہ جو صورتحال بن چکی تھی۔ لیکن جب مسلم لیگ نون نے کنونس کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو پھر یہ فیصلہ 2/3 اکثریت سے، یعنی کہ 12 ممبران میں سے 9 ممبران نے متفقہ طور پر جسٹس یحییٰ افریدی کا جو نام ہے اسے سلیکٹ کر لیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران تھے، 3 بیرسٹر گور علی خان، صاحبزادہ حامد رضا اور علی ظفر، انہوں نے اس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ یک طرفہ طور پر جسٹس یحییٰ افریدی کا نام فائنل کر لیا گیا، اور 25 اکتوبر کو جب قاضی فائد عیسیٰ اپنے عہدے سے سبق دوش ہوں گے تو جسٹس یحییٰ افریدی نئے چیف جسٹس کا قلمدان سنبھال لیں گے۔ ناظرین اکرام، ابھی یہ ایک سوشل میڈیا میں بات چل رہی ہے کہ کیا جسٹس یحییٰ افریدی نئے چیف جسٹس بننے کا عہدہ جو ہے وہ قبول کریں گے یا انکار کریں گے۔ تو ایک بڑا جو ایک طبقہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب انکار کر دیں گے چیف جسٹس بننے کے لیے، لیکن آج تک کسی نے بھی اتنا بڑا عہدہ لینے سے انکار تو نہیں کیا۔ شاید اب تاریخ بدل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ افریدی حلف لیتے ہیں یا ایک نیا بحران جنم لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب میں آپ کو 3 دوستوں کی کہانی کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی وہ میں اب بتاؤں گا۔ تو وہ 3 دوست بھی ایسے ہیں جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں، جن کا آج کل میڈیا میں بڑا چرچا ہے۔ وہ 3 دوست ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ افریدی۔ ناظرین کا 1990 کی دہائی کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک لاء چیمبر بنایا، اور اس لاء چیمبر کا جو نام تھا وہ تھا افریدی شاہ من اللہ۔ یہ لاء چیمبر تھا۔ یہ 3 دوست تھے اور تینوں دوستوں نے یہ لاء چیمبر بنایا اور ایک ساز پریکٹس شروع کی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ تینوں دوست جو ہیں آج سپریم کورٹ میں بطور جسٹس کام کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا جو تعلق جسٹس منصور علی شاہ سے ہے یا جسٹس اطہر من اللہ سے ہے، کیا وہ آج دوستی کا حق ادا کرتے ہیں، کیونکہ سینئرٹی بیسس پہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد ہونا تھے، لیکن چونکہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اسکپ کر کے جسٹس یحییٰ افریدی کو جج بنا دیا جائے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوستی کا امتحان ہے جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے کہ کیا وہ دوستی کو مد نظر رکھتے ہیں یا ملکی مفاد کو۔ بہرحال ناظرین کرام، اس کے علاوہ جو بات چل رہی تھی کہ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں یہ ایک مل آنر ہیں، بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور سنا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے اور لاء پہ ان کا پوری گرفت ہے۔
وہ اب ریزائن کریں گے یا جسٹس یحییٰ آفریدی کے ماتحت کام کریں گے. یہاں پہ ایک دلچسپ کہانی یہ ہے ناظرین کرام کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جب ان کی تعیناتی بطور جج سپریم کورٹ ہوئی تھی اس وقت ایک ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. تو زیادتی یہ تھی کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان کے جو یہ سینئر تھے جسٹس یحییٰ آفریدی، جبکہ ان کو روک کر جسٹس منیب اختر کو 4 مہینے قبل ان کو سپریم کورٹ کے جسٹس بنا دیا گیا، اور 4 مہینے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس لیے تعینات کیا گیا کہ تاکہ وہ جونیئر لسٹ میں شامل ہوں. لیکن خدا کا کرنا دیکھیں، مکافات عمل دیکھیں کہ آج نہ جسٹس ثاقب نثار کا نام ہے، نہ جسٹس منیب اختر کا نام ہے تو صرف جسٹس یحییٰ آفریدی کا. تو اب امید یہ کرتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ جو انصاف ہے وہ اسے دکھائیں گے اپنے فیصلوں میں، اپنے ریمارکس میں. فیصلہ جو انصاف ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اب دیکھنا یہ ہے جو حکومت کا اگلا امتحان ہے ناظرین کرام، کہ جو آئینی بینچ ہے اس کے جو چیف جسٹس ہیں وہ جسٹس امین الدین بنتے ہیں یا یہ قرعہ کسی اور کے نام نکلتا ہے. تو ناظرین کرام ابھی تک اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک لی اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.